میری کو میرا آغاز بہت اچھی وزن سجی ہے. میں اردو میں بول رہی ہوں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ کتنے لوگ یہاں اردو جانتے ہیں، چونکہ میری مادری زبان اردو ہے اور بیگم رقیہ کا بھی جاننا ہے کہ وہ بھی اردو زبان سے بالکل آشنا تھی. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں بیگم رقیہ کے قائم کردہ اسکول سخاوت میموریل سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اور میں نے بیگم رقیہ کے قائم کردہ اسکول سخاوت میموریل سے میں نے ابتدائی تعلیم اور ثانوی تعلیم حاصل کی. یہ میرا شرف ہے کہ ان کے اسکول سے آج میں اس قابل بنی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیگم رقیہ کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. انہوں نے خواتین کے لیے جو خدمات انجام دیے ہیں اس کو محدود نہ کیجیے. لوگوں کا خیال ہے کہ بیگم رقیہ جو ہے وہ مسلمان خواتین کے لیے ہی کار انجام دیتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ان کی فکر بہت وسیع، ان کی سوچ. آج بیگم رقیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کی فکر، ان کی تنقید، ان کے بتائے ہوئے راستے پر آج بھی لوگ چل رہے ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری بچیاں موجود ہیں جو کل کو رقیہ بیگم جیسی شخصیت بن سکتی ہیں. خدا تعالیٰ نے سب کو ایک برابر ذہن عطا کیا، کوئی کسی سے کمتر نہیں. لیکن بشرط ہے کہ ہمیں خود کی پہچان بنانی ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور خود سے سماج کے لیے کوئی نہ کوئی کام انجام دینا ہوگا. ہماری زندگی یوں ہی نہیں ہے. میں دہشت کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گی جو رقیہ بیگم کے لیے بالکل درست آتا ہے. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں آپ کے ساتھ. اس شعر کی معنی یہ ہے کہ دریا کے بہاؤ پہ اس کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے، لیکن دریا کے مخالف چلنا، اس کے اپوزٹ، کرنٹ کے اپوزٹ چلنا جو ہے وہ نہایت ہی مشکل ہے. اور بیگم رقیہ نے ایسا ہی کار انجام دیا. اس زمانے میں بیگم رقیہ نے خواتین کے لیے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جو زمانے میں لڑکیوں کو گھروں کے اندر بند رکھا جاتا، کھڑکیوں سے باہر دیکھنے کی انہیں اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ تعلیم تک حاصل کرنے کا بھی شوق انہیں حاصل نہ تھا. بیگم رقیہ بھی ایک ایسے ہی پردہ نشین خاندان کی دختر تھی جہاں انہیں تعلیم سے محروم رکھا گیا. لیکن بیگم رقیہ نے کبھی بھی خود کو محدود نہیں کیا. ان کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہی کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. اور محض انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو راہ ہموار آج اتنی ساری بچیاں اس کی دلیل ہے. اگر آج بیگم رقیہ اپنے زمانے میں ہمارے لیے احتجاج نہ کرتی تو شاید آج ہم بھی گھروں کے اندر پردہ نشین صرف اسلامی تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے اور اپنی نسلوں کو ہم اس طرح سے آگیاری نہ دے پاتے جس طرح سے ہونی چاہیے. ایک پودے کو اگر ہم ہوا، روشنی، دھوپ سب سے دور رکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ پودا مر جائے گا. بیگم رقیہ نے ہمیں آزادانہ طور پر کھلی فضا میں سانس لینے کو سکھایا ہے. کس طرح سے ہم اپنی سانس کھلے آسمان میں ہم جی سکتے ہیں. بیگم رقیہ کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہے گا. آج ایسی دنیا میں وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی بیگم رقیہ کا ذکر چلتا رہے گا. ان کی عظمت میں، ان کی مقبولیت میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اور میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی. بنگال کے مشہور شاعر پرویز شاہدی کا یہ شعر ہے: کتنے ہی اصنام ناتراشیدہ، کتنے ہی اصنام ناتراشیدہ پتھروں ہی میں کسمساتے ہیں. اس شعر کی معنی یہی ہے کہ ہر پتھر میں ایک صنم موجود ہے، ہر پتھر میں ایک صنم موجود ہے، ایک بت موجود ہے. بشرط ہے کہ وہ سرتراش چاہیے جو اسے تراش دے. بے شک رقیہ بیگم کی زندگی میں سخاوت حسین جیسے سرتراش آئے اور انہوں نے انہیں تراشا، ان کی مدد کی. میری خواہش ہے کہ یہاں جتنی بچیاں موجود ہیں، میری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی سخاوت حسین جیسے شوہر آئے جو ایسے سرتراش بنے کہ ان پتھروں کو بھی تراش کر ان کی پہچان بنانے میں ان کی مدد کرے.
कोई किसी से कमतर नहीं है, तमाम बच्चियां बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें अपने पहचान को बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा, एक अज़्म लेना होगा, खुद के साथ वादा करना होगा। किसी के साथ मैं अपने मकसद का एहतराम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। Hello everyone. To start with, you have neglected the duty you owe to yourselves and you have lost your natural rights by shutting your eyes to your own interests. This was said by Ruqayya Sakawat. Who? Okay. बात इससे शुरू करते हैं कि कुछ ऐसा एनेक्डोट, कुछ ऐसी स्टोरी जो हम सबको समझ आए। ठंड के मौसम में हम सब शॉपिंग में जाते हैं और शॉपिंग करते वक्त हमें एक कार्ड दिया जाता है, राइट? उस कार्ड को कभी ध्यान से देखा और वो कितना वजन उठाता है, और दोनों साइड्स की व्हील पहियों से एक साइड की व्हील भी अगर टूट जाए, अगर वजन ना उठा पाए तो वो कार्ड आगे चल नहीं पाएगा। हाँ, वजन उठाएगा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द होल डायनामिक ऑफ द स्ट्रक्चर इन द रिलेशनशिप वी कैरी इन द वर्ल्ड, whether men or women, we have to work together like the wheels of a car. अगर एक झुक जाए, अगर एक टूट जाए तो दूसरा आगे नहीं बढ़ पाएगा, दूसरे को आगे बढ़ने में मुसीबत होगी। मर्द और औरत या दोस्त या कोई और जो एक पर्पस के लिए काम करते हैं तो एक कार्ड की तरह होता है। दोनों साइड की व्हील को स्मूथली चलने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये मेटाफॉर हमें बेगम रुकैया सखावत ने दिया। वो जिसके नाम पे रखता है ये पार्ट है, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। A writer, a educationist, a female activist who fought for her rights and who fought for us. और पता ऐसे बहुत सारे लोग थे ज़माने में जिनका जिक्र हुआ अफसानों में, और ये जिक्र सिर्फ औरत से नहीं, मर्द ने भी किया था। Women's empowerment. This is the word that we hear all the time. Women's empowerment. Like, what is it? और मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है, जितना भी इल्म है, जितनी भी विद्या मैंने पाई है, उससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला है that I just want to share with you and with you all. And the one thing that is there, with women's empowerment comes a lot of responsibilities. Comes the dignity that we carry in ourselves, the way we carry ourselves. And we have to remind ourselves, okay, हमसे पहले जितने भी औरतें आगे चली गई, उन्होंने हमारे लिए जितना कुछ किया है, उसको याद रखते हुए we have to instill in ourselves some qualities, some skills that we move forward with, and we carry ourselves in our name the dignity of the calling of our citizens of India. और इसी के साथ we have to carry the discipline, the grace, और यही चीज़ें हमें बेगम रुकैया सखावत के एक सेलिब्रेशन से, एक एनिवर्सरी से याद दिलाती हैं। एंड वन एक्सपीरियंस और वन एग्जाम्पल that I always give is to never let other down, especially being a woman, never let other women down. And that's all that we have to say, or I have to say. Thank you.